خالق ازل کے لیے سکون چیل کو دیتا ہے جو قبل کے لیے۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو قبل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کر لیا۔ حمد اللہ کے لیے، درود و سلام اللہ کے مصطفیٰ کے مرتضیٰ اور مرتضیٰ کے مجتبی بندوں کے لیے، جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنایا، یعنی کہ بے زر کو بوزر، بے داد کو مقداد اور مجبور کو مختار بنایا۔ کتنے درود اور کتنے سلام ہو ان عظیم ترین ہستیوں پر جن ہستیوں نے گلی کے ملنگ کو دیکھا تو قلندر بنایا۔ دعا گو ہوں بے حق محمد والے محمد کا اللہ، بے حق محمد والے محمد کا اللہ، بے حق محمد والے محمد کا اللہ۔ 5 شاخوں پہ بر وقت پھول کھلا دینے والا اللہ، دست کو پانی، پانی کو روانی، روانی کو کامرانی، کامرانی کو جوانی اور جوانی کو کہانی عطا کرنے والا اللہ۔ جتنے مومنین اس جشن میں آ جائے ان کو یہاں آنے کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرما۔ بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑی رات ہے، سارے مل کے آمین ضرور کہیں، دعائیں دلوں میں رکھیں۔ پروردگار عالم اس مشکل دور میں جتنے مومنین پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جتنے مومنین بیمار ہیں تجھے واسطہ آل محمد کی عظمت کا ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ جتنے مومنین نے میرے ذمہ جہاں جہاں دعائیں لگائیں آل محمد کے کریم علیکم ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہماری سب سے بڑی دعا میرے مالک ہمارے پردے والے وارث کا ظہور جلد از جلد فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات اتنی بلند ادا کریں جتنا آل محمد کا ذہنوں میں مقام بلند ہو سکے۔ ہم میں کسی آنگ میں، کسی نہ کسی سنگ میں، کسی نہ کسی دھنگ میں، ہم میں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں آل محمد کے احسانات کا مقروض ہے۔ جس انسان کے لوح ضمیر پہ یا تختہ دودۂ دل پہ کوئی آل محمد کے احسان کا ایک نقش بھی محفوظ ہو، وہ صلوات قرض نہیں بلکہ فرض اور ایمان سمجھ کر بآواز بلند ادا کرے۔ اللہ اجازت ہے کہ نوکری کا آغاز کیا جائے۔ سب سے پہلے تمام عزاداروں کو میری طرف سے عید شجاع اور بادشاہ امام زمانہ کی تاج پوشی مبارک ہو۔ مالک یہ ہنستے چہرے ہمیشہ آباد و شاد رہیں۔ عادتاً نہیں عبادتاً 4 مصروں سے آغاز گفتگو کرتا ہوں۔ توجہ ہر عزادار کی، ہر ماتمی کی میری جانب رہے گی، تو آپ کو ہر ماتمی کی، ہر عزادار کی توجہ میری جانب رہے گی، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا میں نے کیا پڑھنا ہے اور آپ نے کیا سننا ہے۔ یہ رات ہے کیا، یہ وقت بھی نایاب ہیں، لمحات بھی انمول۔ پہلا فقرہ پڑھا، چند بندے بولے، چند نہیں بولے، جو بولے ان کی مہربانی، جو نہیں بولے ان کی بھی مہربانی، لیکن جو جشن سنے نہیں منائے جاتے ہیں۔ چلے ایک فقرہ میں کہہ دیتا ہوں۔ جو 2 مہینے 8 دن ہم نے عزاداری کی، پرسے دیے زنجیر زنی کی، 2 مہینے 8 دن ہم نے عزاداری کی، جو ہمیں دیکھ کے روتے ہوئے، جو جب ہم روتے تھے ہمیں دیکھ کے ہنستے تھے، آج وہ ہمیں ہنستا ہوئے دیکھ کے رو رہے ہیں۔ بولیں جس بندے تک میری بات پہنچے ہاتھ اٹھائے، جو خیرات سیدہ سے لینے آیا ہے۔ ہر بندے سے میری بات نہیں، جو ذکر سنے آؤ جشن منائیں تھوڑا سا۔ یہ وقت بھی نایاب ہیں، لمحات بھی انمول، آج ذکر ولایت سے مقدر کی گرا کھول۔ جبرن نہیں، دل بولے تو بولیے گا، کیونکہ میرے پاس لفظ ہیں، لفظ آپ تک جائیں گے۔ جس بندے کے دل میں لفظ اترے، بات اترے تو بولیے گا۔ اگلے مصرے آپ کے دلوں پہ نقش ہو گئے تو جنت تک بھولیں گے نہیں۔ یہ وقت بھی نایاب ہیں، لمحات بھی انمول، آج ذکر ولایت سے مقدر کی گرا کھول۔ اس رات کو گردش کے ترازو میں ذرا تول، کیوں یہ رات ملنگوں کو بنا دیتی ہے بہلول۔ اب بولے ہو یہ ہاتھ جو اٹھ گئے، سیدہ آپ کو کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ آج کی رات کے صدقے
راستے سے جن کی جو پریشانی ہے مولا دور فرمایا، وہ تک جو نہیں بول سکا اب اس سے بڑے فکر میرے پاس نہیں ہے، پھر بولے تو بولیے گا، یہ وقت بھی نایاب ہیں، لمحات بھی انمول، آج ذکر ولایت سے مقدر کی گرا کھول، اس رات کو گردش کے ترازو میں ذرا تول، یہ رات ملنگوں کو بنا دیتی ہے بہلول، اس رات کا امرت جسے پینا نہیں آیا سمجھو اسی مردار کو جینا نہیں آیا۔ زندہ باد بھئی، کیا کہنے، آپ کی سماعتوں کو سلام، یہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام، یہ بولتی زبانوں کو سلام، یہ عقیدت بھرے چہروں کو سلام۔ سیدہ آپ کو کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے، سارے ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری۔ مل گئی مجھے میرے حصے کی خیرات، مل گئی مجھے میرے حصے کی آپ کے سننے کے کیا کہنے۔ یہ رات ہے کیا، سرمست جھلکتی ہوئی ناروں کی صدائیں، قبلہ سرمست جھلکتی ہوئی ناروں کی صدائیں، لبریز ہیں خوشبوئے مودت سے ہوائیں۔ ہاں ہاں ہاں، جو ذکر سننے کے نیت سے بیٹھا ہے، جو ذکر سننے ہے، ذاکر سننے نہیں، جو لفظوں میں خریدار ہے، ان سے میری بات ہے۔ سلوات کی رم جم کہیں ناروں کی صدائیں، آتی ہے نظر فرش پہ جنت کی ہوائیں، آتی ہے نظر فرش پہ جنت کی فضائیں۔ کیوں؟ ہر ایک موالی کے لیے، ہر ایک موالی کے لیے کتنی داد اور دعا دو حق ادا نہیں ہوتا، ہر ایک موالی کے لیے عید کی شب ہے، دراصل یہی جلوہ توحید کی شب ہے۔ آپ کے سننے کے سارے 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 بولو، سارے بولو، دراصل یہی جلوہ توحید کی شب۔ آپ نے کلندر بادشاہ کا نعرہ لگایا، لو میں یہ 4 مصرے پڑھنے لگا ہوں، اگر اس دیواروں سے بھی کلندر کی صدائیں بلند نہ ہوئیں تو پھر مانگی خیرات کی تاثیر پہ ناز کرنے کا فائدہ کیا۔ میرے مصرے نہیں، میرے دادا استاد شہید راہ ولایت علی کے مصرے، کلندر لوگ تھے، بڑی بات کر کے چلے گئے، وہ کلندر کی نگری پہ گئے، کلندر کی نگری پہ جا کے انہوں نے علی کے بیٹے کی نگری پہ علی کے بیٹے کا علم دیکھا، علی کے بیٹے، جو لفظوں کے خریدار ہو، کلندر کی نگری پہ گئے، کلندر کی نگری پہ جا کے علی کے بیٹے کی نگری پہ علی کے بیٹے کا علم دیکھنے کے بعد ان کی کیفیت الگ تھی، جلال الگ تھا، انہوں نے علم دیکھتے ہی کہا سورج کے پاس ہے شب تاریخ کا علاج۔ اب بندہ بولے جس کے گھر کی چھت پہ علم عباس ہے، اس پہ واجب ہے ہاتھ اٹھائے اور خیرات وصول کرے، جتنا بولو گے شہید کی روح کو تسکین ملے گی۔ وہ کلندر کی نگری پہ گئے، کلندر کی نگری پہ جا کے انہوں نے کلندر کی نگری پہ علی کے بیٹے کی نگری پہ علی کے بیٹے کا علم دیکھا، علم کو دیکھنے کے بعد ان کا سورج کے پاس ہے شب تاریخ کا علاج، موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں، گر ہے کوئی یزید تو ٹکرا کے دیکھ لے، عباس کا علم ہے کلندر کے ہاتھ، علی حق۔ سلام ہے بھائی، ہوگی میرے حصے کی نوکری۔ آپ کے سننے کے کیا کہنے، سیدہ آپ کو آباد و شاد، لو جشن منانے آئے ہو، منائیں جشن، پڑھوں 4 مصرے اور میں نے ایک صاحب سے آتے ہو کہا جشن میں چل جائیں 2 مہینے 8 دن تو ہمارے رونے پہ تم نہیں گئے، آج تم رو رہے ہو، آج کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا اس لیے رو رہے ہو، تم ہنس رہے ہو۔ اور بھائی وجہ کیا ہے، تم کیوں ہنس رہے ہو؟ تم 2 مہینے 8 دن، تم 2 مہینے 8 دن یا حسین کرتے رہے۔ میں نے کہا آپ پھر آج جشن میں آ جا، کیوں نہیں گیا؟ اس نے کہا میں نہیں جاتا، ہم نہیں جاتے۔ مجھے ایک ہی بات سمجھ میں آئی، کیوں نہیں جاتے؟ جلال حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں، جنہیں کہتے ہیں سب اہل حرم کی آس بیٹھے ہیں، منافق ڈر کے مارے سر محفل نہیں آتا، کیوں؟ اسے معلوم ہے اس فرش پہ عباس بیٹھے ہیں۔ آپ کے سننے کے کیا کہنے، سیدہ آپ کو آباد و شاد رکھے، امام زمانہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ میں نے ایک مصرع یہ چیلم پہ پڑھا، بڑی داد بڑی دعائیں وصول بھی ہوئی۔ میں اپنے شہر میں آج کھڑے ہو کے، اپنے گھر میں کھڑے ہو کے یہ جو بل پاس ہوا تھا، پڑھ دوں ایک مصرع؟ وصول کرتے ہو معیار سماعت کا مصرع میرا ضائع تو نہیں ہوگا۔ میں نے کہا جتنے مرضی بل پاس کروا لو، قیامت تک کسی میں جرت نہیں کہ بیٹے کا نام یزید رکھ سکے۔
نام یزید رکھ سکے. قیامت تک کسی میں جرت نہیں کیسے بیٹے کا نام یزید رکھے، کیونکہ حسین نے لعنت اور یزید میں فرق ہی ختم کر دیا. مومن کی ہر صدا کو تیرا انتظار ہے. آؤ 12ویں کو بلائیں، 12واں کی بارگاہ میں سجدہ پیش کریں. اس کے بعد اگر آپ کا معیار بنا تو ایک نظم پڑھ دیں گے. چند مصرے تاج پوشی امام زمانہ کے لیے 12ویں بادشاہ کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کرتا ہوں. دیکھیں آپ میری طرف، آنے والے آتے رہیں گے، آپ اپنی نماز نہ خراب کریں. مومن کی ہر صدا کو تیرا انتظار ہے. میرے ساتھ سفر کریں گے تو اگلے مصرے پڑھوں گا. آپ نے میرے حصے کی جو میری دعا تھی وہ مجھے مل گئی ہے، اب آپ نے مجھے پڑھانا ہے تو میں نے پڑھنا ہے. مومن کی ہر صدا کو تیرا انتظار ہے، ایمان کی بقا کو تیرا انتظار ہے. نہیں، یہ اتنی داد بنتی تھی ان 2 مصروں پہ جتنی آپ نے دی. اب اگلے مصروں میں میں فیصلہ کروں گا اگلے اس کے شعر پڑھنے ہیں یا نہیں پڑھنے. مومن کی ہر صدا کو تیرا انتظار ہے، ایمان کی بقا کو تیرا انتظار ہے، پھر سجدہ حسین کی حاجت ہے دین کو. 1 2 3 4 نا پھر سجدہ حسین کی حاجت ہے دین کو. آ جا کے لا الہ کو تیرا انتظار ہے. بولو 12ویں کا جو انتظار کر رہے ہیں، جو 12ویں کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ہاتھ اٹھائیں. 12ویں کے نوکر ہاتھ اٹھائیں. مومن کی ہر صدا کو تیرا انتظار ہے. ہاتھ اٹھانا جو 12ویں کی چاہت رکھتا ہے، 12ویں کی تمنا رکھتا ہے، 12ویں کی زیارت کرنا چاہتا ہے. مومن کی ہر صدا کو تیرا انتظار ہے، ایمان کی بقا کو تیرا انتظار ہے. سب کی یہ آرزو ہے، سب کی یہ آرزو ہے کہ راہ خدا ملے، لیکن خدا کی راہ کو تیرا انتظار. سب کی یہ آرزو ہے کہ راہ خدا ملے، لیکن خدا کی راہ کو تیرا انتظار ہے. مومن کی ہر صدا کو تیرا انتظار ہے، ایمان کی بقا کو. بولو میرے ساتھ، سب کی یہ آرزو ہے کہ راہ خدا ملے، لیکن خدا کی راہ کو تیرا انتظار ہے. بے چین ذوالفقار ہے بےتاب مرتجز، عباس با وفا کو تیرا انتظار ہے. کہاں چلے گئے جو بھی میرے ساتھ ہم سفر تھے؟ کہاں چلے گئے؟ میں نے کوئی مشکل بات نہیں کی، میں 12ویں بادشاہ کی بات کر رہا ہوں. ایسی بات سنیں، 12ویں بادشاہ کا موضوع پڑھ رہا ہوں. اب جو بندہ چپ کر گیا مقدر سے شکوہ کرے، شعر اپنے قد سے بڑا پڑھنے لگا ہوں. مومن کی ہر صدا کو تیرا انتظار ہے، ایمان کی بقا کو تیرا انتظار ہے. سب کی یہ آرزو ہے کہ راہ خدا ملے، لیکن خدا کی راہ کو تیرا انتظار ہے، لیکن خدا کی راہ کو تیرا انتظار ہے، لیکن خدا کی راہ کو تیرا انتظار ہے. تو ہی سنائے گا صحیح مقتل حسین، ہر مجلس عزا کو تیرا انتظار. ہر مجلس عزا کو، مومن کی ہر صدا کو تیرا انتظار ہے، ایمان کی بقا کو تیرا انتظار ہے، ایمان کی بقا کو تیرا انتظار ہے. سب کی یہ آرزو ہے کہ راہ خدا ملے، لیکن خدا کی راہ کو تیرا انتظار ہے، لیکن خدا کی راہ کو تیرا انتظار ہے. دعائیں دلوں میں رکھنا، اور مصرع میں نے پڑھنا ہے. اگر آئندہ سال تک تیری دعا پوری نہ ہوئی، پھر مانگی خیرات کی تاثیر پہ ناز کرنے کا فائدہ کیا؟ توجہ میری جانب رہے، ہاتھ 12ویں کی بارگاہ میں اٹھانا ہے، دعا تُنے 12ویں سے مانگنی ہے، شعر میں نے پڑھنا ہے. مومن کی ہر صدا کو تیرا انتظار ہے، ایمان کی بقا کو تیرا انتظار ہے. قابض ہے اب تلک جو فدق کی زمین پر، قابض ہے جو اب تلک فدق کی زمین پر، ان کے لیے سزا کو تیرا انتظار. ان کے لیے سزا کو تیرا انتظار ہے. ایک سلوات پڑھیے گا.
میں ایک جگہ پہ چلا گیا, مجھے ایک صاحب نے کہا جی یہاں یہ نہ پڑھیے گا, یہ نہ پڑھیے گا, ایسے بس پڑھیے گا, چلے جائیے گا, یہاں کے حالات ایسے ہیں, حالات ایسے ہیں. میں ممبر پہ گیا, میں نے کہا علی کی ولایت پڑھنے کے لیے بارگاہ سے مالکوں سے زندگی مانگی ہے. جب تک زندہ رہیں گے علی کی ولایت پڑھیں گے, بطول کے قاتل پہ لعنت کریں گے. میں ممبر پہ گیا, میں نے ممبر پہ جاتے ہی 2 مصرے پڑھے. میں نے کہا تسکین و دل و جہاں کا وظیفہ تو کریں گے. اب میں نے دیکھنے ہیں علی والے کتنے ہیں, کتنے لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے, کون مجھے داد دے گا, کون دعا دے گا. اگلے مصرے پہ فیصلہ کروں گا. میں نے کہا تسکین و دل و جہاں کا وظیفہ تو کریں گے, ہم دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے. زندہ باد, زندہ باد, علی والے زندہ باد, علی والے زندہ باد. ہاتھ اٹھانا میں نے بات مشکل نہیں کہی. میں نے کہا تسکین و دل و جہاں کا وظیفہ تو کریں گے, ہم دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے. جلتا ہے منافق تو جلے اپنی بلا سے, منبر سے بیا ہم بھی عقیدہ تو کریں گے. منبر سے بیاں ہم بھی عقیدہ تو کریں گے. عقیدہ زندگی کے لیے حیات ہے, عقیدہ نجات ہے. جس کا عقیدہ ہے اس کا سب کچھ ہے, عقیدہ ہے تو سب کچھ ہے. میرا عقیدہ کیا, میں آپ کو اپنا عقیدہ اگلے 2 مصروں میں بتانے لگا ہوں. ہر ماتمی کا عقیدہ اگلے مصروں میں میرے سامنے واضح ہو کے آ جائے گا. لیکن ہاتھ وہ اٹھائے جو عباس کے علم کے آگے جا کے عزت مانگتا ہے, رزق مانگتا ہے, بخت مانگتا ہے, اولاد مانگتا ہے, لنگر عباس کا کھاتا ہے, حاضری عباس کی کھاتا ہے. ہاتھ وہ اٹھے جو پرچم عباس اٹھانے پہ فخر محسوس کرتا ہے. میں ممبر پہ گیا, میں نے ممبر پہ جاتے ہی کہا تسکین و دل و جان کا وظیفہ تو کریں گے, ہم دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے, ہم دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے. میں نے کہا منہ موڑ لے, منہ موڑ لے, دنیا ہمیں مشرک ہی سمجھ کر غازی کا علم دے کر سجدہ تو کریں گے. سارے ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری. غازی کا علم دیکھ کر سجدہ تو کریں گے. میرے پاس ایک صاحب آیا, اس نے کہا جی ہمارے نا حالات بڑے خراب ہیں. پہلا بند پڑھنے لگا, اب میں جشن شروع کرنے لگا. جو تھک گئے تو بتا دیں, چھوڑ دیتا. آپ تھکیں اور میں بیدار ہوا ہوں. تھک گئے ہیں جناب, ذکر ان بادشاہوں کا جو نہ کسی نہ تھکنے والوں کو بھی تھکنے نہیں دیتا. اور آج تو ویسے جشن کی رات ہے, خوشی کی رات ہے, اور آپ چہروں پہ مسکراہٹ رکھیں. چہرے پہ مسکراہٹ ہو تاکہ لوگ پریشان ہوں, تاکہ لوگ پریشان ہوں. اٹھاؤ کیمرہ اور کھینچ لو تصویر ان کی, یہ ماتمی ہیں کہاں روز مسکراتے ہیں. ایک صاحب آیا, اس نے کہا جی میرے حالات بڑے خراب ہیں, میں جو کرتا ہوں ہوتا نہیں ہے, میں جو کرتا ہوں ہوتا نہیں ہے, میں کیا کروں. میں نے کہا تو حسین کے دروازے پہ جا کے سجدہ کر. میں نے کہا تو حسین کے دروازے پہ جا کے عباس کے علم سے خیرات مانگ. چند دنوں کے بعد پھر ملا مجھے. نظم کا پہلا بند پڑھ کے آگے دیکھوں گا, مجھے پڑھنا قیمتی بڑی خیرات ہے. ضائع ہو تو دکھ ہوتا ہے. میرا گھر ہے, میرا شہر ہے, میرے گھر والے میری تائید نہیں کریں گے تو کون کرے گا. چند دنوں کے بعد وہ پھر صاحب ملے. میں نے کہا جی اب کیسے حالات ہیں. اس نے کہا سید آپ نے کیا مشورہ دیا. میرے تو مقدر ہی بدل گئے. میں نے کہا کیسے. اس نے کہا سویا ہوا ہر ایک نصیبہ جگا دیا. نہیں ایسے نہیں. جو کچھ حسین کے دروازے سے لینے آیا نا وہ ہاتھ اٹھائیں اور ایک دفعہ بارگاہ حسین سے خیرات مانگے. میں آج کی رات کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں, جو مانگو گے آج کی رات ملے گا. توجہ جانی میری جانب رکھنا اور ہاتھ اٹھانا ہر مصرے پہ. جو خیرات لینے کی نیت سے بیٹھ, جو کچھ لینے آئے ہیں ان سے میری بات ہے, جو ویسے ٹائم پاس کرنے آئے ہیں ان سے میری بات ہی کوئی نہیں. جو وہ جب ملے میں نے کہا کیا بنا. اس نے کہا سویا ہوا ہر ایک نصیبہ جگا دیا, تشنا لبی میں خیر کا دریا بہا دیا, پل میں گداگروں کو تونگر بنا دیا, پل میں گداگروں کو تونگر بنا دیا. اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا. اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ
کہ سرور نے کیا دیا؟ اگلے مصرے تو دلوں پہ نقش ہو گئے. منبر سے سید کا وعدہ جنت کے دروازے تک بھولیں گے نہیں. جو حسین کے دروازے کا لنگر کھاتے ہیں، جو حسین کے ماتمی ہیں، جو حسین کے عزادار ہیں، ان کا ان 2 مصروں پہ ہاتھ نیچے رہ گیا. وہ پھر مقدر سے شکوہ کریں میں کچھ نہیں کر سکتا، اجر میں نے حسین سے لے لینا. مصرے میں آپ کے حوالے کر کے جانے لگا ہوں. دل بولے تو بولیے گا. میں نے کہا سوچنے کا سویا ہوا ہر ایک نصیبہ جگا دیا. تشنا لبی میں خیر کا دریا بہا دیا. پل میں قداگروں کو تونگر بنا دیا. اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا؟ عزت بھیکاریوں کی، عزت بھیکاریوں کی، عزت بھیکاریوں کی بڑھا دی حسین نے. عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی حسین. او بولو یار جس بندے تک بات پہنچے، بولیں جو بندہ میری بات تک پہنچے. آگے کیا ہوا؟ اس نے کہا سید اب تو میری زندگی بدلی. ایسے کیسے بدلی؟ دشواری یہ حیات کو آسان کر دیا. آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، میری طرف دیکھنا. میں نوکر، میں آج مسکرائیں. اچھا، میں دشواری یہ حیات کو آسان، بولو میرے ساتھ، دشواری یہ حیات کو آسان کر دیا. محسن ہے کائنات پہ احسان کر دیا. وہ پیچھے والے بندے نہیں 2-4 بول رہے ہیں، میری نظر انہی پہ ہے جو حسین سے لینے آئے، ان سے میری بات ہے. ہر بندے میری بات کی توجہ میری جانب رکھے اور میری مصرے وصول کرے. دشواری یہ حیات کو آسان کر دیا. محسن ہے کائنات پہ احسان کر دیا. کنکر نصیب لوگوں کو دھنوان کر دیا. کنکر نصیب لوگوں کو دھنوان کر دیا. اتنا دیا، اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا. جو حسین کا کھاتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں. دوسرے بندے کی مجھے داد نہیں چاہیے. جو حسین والے ہیں یہ ہاتھ اٹھانا علی کا واسطہ، ہاتھ کوئی نیچے نہ ہو. جو خیرات لینے کے لیے سے آئے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں. اس نے کہا اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا. شہر سخا میں فصل عطا کاٹنے لگا. جو بھیک مانگتا تھا وہ خود بانٹنے لگا. حسین کے دروازے پہ، حسین کے دروازے پہ آنے کا یہ فائدہ ہوا. جو بھیک مانگتا تھا، ہماری کیا اوقات ہے، خود بانٹنے لگا. آج بڑے لوگوں کو حسین کے نام سے تکلیف ہے. کن لوگوں کو تکلیف ہے؟ عین خدا کے عین کی تعریف. اور یہ میں چھوڑ رہا ہوں، بس 2 بند سنیے گا بھائی، آگے میں نے بھی سفر کرنا ہے، بس جلدی کر رہا ہوں، توجہ میری جانب رکھیے گا. عین خدا کے عین کی تعریف، اور یہ سلطان مشرقین کی تعریف، اور یہ وحدت کے زیب و زین کی تعریف، اور یہ اللہ کے حسین کی تعریف، اور یہ اللہ کے حسین کی تعریف، اور یہ حضرت کے باپ میں جو زبان ان کی بند ہے، ان کو یزید جیسا خلیفہ پسند ہے. میں نے بڑے آرام سے بات کی ہے کہ ہر ماتمی تک پہنچے. معاشر کا میدان ہوگا ہر طرف. ہر نبی اپنی امت کو لے کر آئے گا. ہر نبی کو اپنی امت کی ہوگی. مہدی بھائی، ہر نبی اپنی امت کو لے کر آئے گا. ہر نبی کو اپنی امت کی ہوگی کہ میری امت جنت میں جائے. ایسے ہی ہے، میری امت جنت میں جائے. میری امت جنت میں، بولیں میری امت. اور سب نبی اس انتظار میں ہوں گے سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ہر نبی اپنی امت کو لے کے معاشر کے میدان میں کھڑا ہوگا. ہر نبی اپنی امت کو جنت میں لے جانے کے لیے تیار ہوگا. اور ہر نبی اس انتظار میں ہوں گے سرکار آئیں اور ہم جنت میں لے کے جائیں. سرکار اس انتظار میں ہوں گے میری بیٹی فاطمہ آئے تو میں جاؤں گا. سرکار اس انتظار میں ہوں گے میری بیٹی
फातिमा आए, सारे जश्न का निचोड़ देने लगा। मुकद्दर पे नाज करना, कितनी दाद और दुआ दो और आपको दुआएं दे के जाने लगा हूं। मसनद नशी खुल्द के सरदार इस तरफ, मसनद नशी खुल्द के सरदार इस तरफ। मेरे कद से बड़े मिसरे, मेरी औकात से बड़े मिसरे, दिलों पे नक्श हो गए, ये जन्नत तक भूलेंगे नहीं। हर नबी इस इंतज़ार में होगा कि नबी आए और हम अपने उम्मत को जन्नत में लेकर जाएं। सैयदा जब आएंगी, सैयदा हर नबी की हर उम्मत को देखेंगी, हर उम्मत को देख के अपने बाबा से कहेंगी इनमें अज़ादार कहाँ है। हाय हाय हाय, बात मैं कर गया हूँ। जो बंदे पहुंच गए उनको मेरा सलाम है, जो नहीं पहुंचे और आसान कर दूं, जो पहुंच गए उनको सलाम है। जो पहुंच गए, हर नबी अपनी उम्मत को लेकर आएंगे, हर नबी अपनी उम्मत को लेकर आएगा। कायनात के पैगंबर अपनी बेटी के इंतजार में होंगी, बेटी इस इंतजार में होंगी, अज़ादार कहाँ है। खालिक ने फैसला सुनाना है, खालिक ने फैसला, फैसला कैसे सुनाया जाएगा। मसनद नशी खुल्द के सरदार इस तरफ बैठे हैं, आंसुओं के खरीदार इस तरफ। आवाज आपको मेरी साफ आ रही है ना? तो आप कोई बंदा अपनी आवाजों को बचाए ना इस तरह सुनने के बाद। मसनद नशी खुल्द के सरदार इस तरफ बैठे हैं, आंसुओं के खरीदार इस तरफ बैठे हैं, आंसुओं के खरीदार इस तरफ। दरवाजा ए बहिश्त है सो बार इस तरफ, आ जाए सब हुसैन के गम खार इस तरफ। हाथ उठाना, आ जाए सब हुसैन के, आ जाए सब हुसैन के, आ जाए सब हुसैन के, आ जाए सब हुसैन के गम खार इस तरफ। इधर खालिक कहेगा, खालिक कहेगा इनका तरफदार कौन है, ज़हरा कहेगी इनमें अज़ादार कौन। इधर आओ, इधर आओ।